تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل، ختم الرسل، مولائے کل، سبحان اللہ، عالم کل، سبحان اللہ، خبیر کل، سبحان اللہ، وارث کل، سبحان شہید کل، سبحان اللہ، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، کل کائنات کے ملجا و مأوا، شافی روز جزا، نبی آخر الزمان، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج ہم سب کو اپنے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ رجب شریف اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور آج رجب شریف کی 26 تاریخ ہے اور کل جو ہے وہ 27 رجب. اسلام میں یہ تاریخ اپنے دامن میں عظیم شان رحمتیں اور برکتیں رکھتی ہے کہ اس رجب شریف کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم شان معجزہ عطا فرمایا جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے. تو اسی مناسبت سے آج جمعے کا مبارک دن ہمیں یہ نصیب ہوا اور آج کی شب جو ہے وہ شب معراج ہے. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی خطبے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کو اختصاراً اور اجمالاً اور حضور کی زمینی سیر کا ذکر فرمایا. تو جمعۃ المبارک کی خطبہ میں ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس آیت کے ترجمہ اور اس کے تفسیری، علمی اور روحانی نکات کو. اور انشاءاللہ العزیز آج شب جو ہے وہ آج شب کی ہی مناسبت سے جو محفل پاک منعقد کی جائے گی اس میں واقعہ معراج کے چند اہم پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا.
تو اب ہم جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس کی روشنی میں حضور کی عظیم شان معجزہ معراج کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے، بڑے ہی حکمت بھرے انداز سے اور محبت بھرے انداز سے سبحان اور پیار بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان گنت بے شمار بے حد و بے حساب معجزے عطا کیے گئے، اور ان معجزات میں جو دوسرے نمبر پر سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ اور ایسی شان سے یہ معجزہ معراج، پہلوں کو بھی معراج کروائی گئی، پہلے نبیوں کو بھی معراج کا معجزہ دیا گیا، لیکن جس شان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی گئی اور معراج کرائی گئی، اس طرح پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں کرائی گئی۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اب اس آیت کا جو مضمون ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان معراج ہے۔ عام طور پر ہم محافل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کی شان سنتے ہیں اور سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ رب نے تھوڑا سا طریقہ چینج کیا، سبحان رب نے محبوب کی شان بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ شان محبوب کی بعد میں بیان کی، سبحان اللہ پہلے فرما دیا۔ تو گویا حضور کی شان کو سن کر سبحان اللہ کہنا یہ رب کائنات کی سنت ہے۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے، سبحان الذی اسری، اللہ نے 15ویں پارے کا آغاز ہی اپنی صفت سبحان سے فرمایا۔ سبحان اللہ 15ویں پارے کے جو آقا علیہ السلام کی شان معراج کو بیان کرنا تھا تو اپنی صفت سبحان، حالانکہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اس کی بے شمار صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان ان گنت صفات میں جب وہ لفظ سبحان اور صفت سبحان کا انتخاب فرمایا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اپنی صفت سبحان کو کیوں بیان فرمایا۔ ایک تو اللہ کی صفات میں صفت سبحان ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بھی بیان کی، مثلا اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، یہ ایسی صفت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس قدر جو ہے اس صفت کی جو ہے شان و عظمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان اس لیے بھی ذکر فرمایا، بہت سارے نکات ہیں، میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس لیے بھی رب کائنات نے اپنی صفت سبحان کا ذکر فرمایا کہ رب کائنات جانتا تھا کہ یہ جو میں عظیم شان معجزہ عطا کر رہا ہوں اپنے محبوب کو کچھ لوگ ہوں گے جو عقل کے غلام ہوں گے، اور میرے محبوب کی اس شان کو عقل کے پیمانے پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور عقل کے پیمانے پر اور عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں گے، عقل کے پلڑے میں رکھیں گے، اور پھر میرے محبوب پر نکتہ چینیاں کریں گے، اعتراضات کریں گے، تو میرے محبوب کی شان و عظمت پر اعتراض کریں گے، تو رب کائنات کو یہ گوارا نہیں کہ تو میرے محبوب کی شان و عظمت پر اعتراض کرے اور میرے محبوب کی شان و عظمت پر کوئی انگلی اٹھائے، رب کائنات کو یہ گوارا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت سبحان کا ذکر کر کے معراج شریف پر جتنے بھی اعتراض ہو سکتے تھے، جتنے بھی اعتراضات ہو سکتے تھے، اللہ نے سارے اعتراضات اور سارے سوالوں کا جواب اس لفظ سبحان میں عطا فرمایا، لفظ سبحان میں عطا فرمایا، اور فرمایا سبحان الذی اسری، یہ میرے محبوب نے خود سیر نہیں کی بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اپنا جانا، ایک ہوتا ہے لے جانا۔ اپنا خود جانا اور ہے اور لے جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پر کیوں اعتراض کرتے ہو، میرا محبوب خود تو نہیں گیا، میں لے کر گیا ہوں۔
تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی اور تم اس کو محال سمجھتے ہو، ناممکن سمجھتے ہو، تو یہ مخلوق کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے محال ہو سکتا ہے کہ اربوں خربوں سال کا سفر ایک ہی آن میں، ایک ہی گھڑی میں، ایک ہی لمحے میں، کہ تمام زمان وقت ہر چیز رک جائے، اپنے مدار میں رک جائے، اسی گھڑی میں اتنا کروڑوں اربوں خربوں سالوں کا سفر سیر کر کے حضور کا واپس آ جانا، یہ آپ محال تب سمجھو جب حضور خود گئے۔ مخلوق کے لیے محال ہو سکتا ہے، ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن خالق کے لیے تو نہیں ناممکن، اس کے لیے تو محال نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شان ہے کہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اگر محال اور ناممکن ہو تو یہ عیب ہوگا، تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام کمزوریوں سے پاک ہوں، میں تمام نقائص سے پاک ہوں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے محبوب کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہے کہ محبوب کی شان معراج کو بیان کرنے سے پہلے اپنی صفت سبحان کا ذکر فرما دیا کہ جس نے اعتراض کرنا ہے میرے محبوب پر اعتراض نہ کرے، وہ مجھ پر کرے۔ تمام اعتراضات کا اور سوالات کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اپنی ذات کی شان بیان فرما دی کہ یہ مخلوق کے لیے تو محال ہو سکتا ہے، ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن خالق کے لیے یہ ناممکن اور محال نہیں ہے، خالق کے لیے امپوسیبل نہیں ہے، خالق کے لیے پوسیبل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی یہ شان ہے، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، تمام کمزوریوں سے وہ ذات پاک ہے۔ اور پھر دیکھیں جب کسی کا سفر نامہ بیان کیا جاتا ہے، جب آپ کسی کی، اب سفر ناموں پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، عظیم شخصیات جب حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں یا دیگر ممالک کا اور اسلامک ہسٹری کا یا ویسے اسلامک ورلڈ کا یا ویسے دنیا کا عجائبات اور مشاہدے اور اللہ کی قدرت کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جب وہ سفر کرتے ہیں تو پھر اپنے سفر نامے کو وہ تحریر بھی کرتے ہیں۔ تو جب سفر نامے کو تحریر کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ 7 چیزوں کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے، 7 چیزوں کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ جب بھی کسی آپ کوئی بھی سفر نامے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ 7 چیزیں نظر آئیں گی۔ مثلا اس میں ایک چیز تو یہ ہے سفر کس نے کیا، سفر، دوسری چیز سفر کس نے کرایا، سفر، تیسری چیز سفر کہاں سے شروع ہوا، سفر، چوتھی چیز سفر کہاں تک کیا، سفر کہاں تک کیا، پانچویں چیز سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، 5 ہو گئی۔ چھٹی چیز سفر کس لیے کرایا، سفر کس نے، اس کی غرض و غائد کیا ہے، سفر کی غرض و سفر کس نے کیا، کس نے کرایا، کہاں سے کیا، کہاں تک کیا، سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، اور سفر کس لیے کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتوں کا جواب، ساری چیزوں کا ذکر جو ہے اسی ایک آیت میں فرما دیا، سبحان اللہ، میں سبحان الذی اسری۔ اگر سوال کرو سفر کس نے کرایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، اس ذات نے کرایا جو ہر عیب سے پاک ہے۔ سفر کس نے کیا تو فرمایا اسری بعبدہ، اس کے بندہ خاص نے کیا۔ اور اگر سوال کریں کہ سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، سفر دن میں ہوا رات میں ہوا، تو فرمایا لیلاً، رات میں ہوا۔ 7ویں چیز کا ذکر نہیں ہو سکا۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ سفر کتنی دیر میں ہوا، سفر جو ہے وہ اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا، لیلاً، رات کے قلیل مدت میں، قلیل حصے میں۔ اور سفر کہاں سے ہوا، زمینی سفر کا اس آیت میں ذکر ہے تو فرمایا من المسجد الحرام، زمینی سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا۔ سفر کہاں تک کیا تو زمینی سفر اور زمینی سیر کا جو اختتام ہے وہ الی المسجد الاقصی۔ اور 7واں سوال یہ، اور 7ویں بات کہ سفر کس لیے کروایا تو فرمایا لنریہ من آیاتنا، سفر اس لیے کرایا کہ تاکہ ہم اپنی قدرت کی ساری نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہ رہے کہ جو میرے محبوب نے نہ دیکھی ہو، ہر چیز اپنے محبوب کو دکھا دوں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی دکھا دوں۔